اے وہم گمان انسان دا ہے، اے روح شاکر مالک دی، اے روح شاکر بندے دی روح نکلنی تے رب دی بارگاہ اے چک کے ڈھانچے نو قبرستان تن کے آن گے. اے روح شاکر مالک دی، اے ڈھانچہ قبرستان دا ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں وہاں دبا کے آئیں حق ادا کر. یہ ہمارے بچے مختلف سوچیں لیے پھرتے ہیں. ماں باپ نے امانت نہیں ادا کی، حق نہیں ادا کیا، امانت دار نہیں بنے. اگر ماں باپ امانت دار بنے، بتاؤ فرید کی ماں تھی تو فرید ہوا نا، داتا کی ماں ہے نا، داتا ہوئے ہیں. جناب معین الدین کی ماں ہے، نظام الدین کی ماں ہے نا. یتیمی کی زندگی حضرت نظام الدین اولیاء نے پائی ہے. یتیمی کی زندگی، آپ جیسے ہی ہوش سنبھالا والد کا سایہ چلا گیا. غربت میں وقت گزارا، ماں نے سلائیاں کر کر کے برتن مانج مانج کے نظام الدین کو پالا ہے، بااستراف کر کے پالا. پھر عالم بنایا، جب عالم ہو گئے پھر فقیر کی بارگاہ میں لے گئے، ان کو منزلیں طے کرائیں. جب مائیں ایسی ہوں تو پھر اولاد بھی نظام الدین ہوتی ہے، اولاد بھی نظام الدین ہوتی ہے، فرید الدین ہوتی ہے. اگر ماں بھی ہو ایسی اور باپ بھی ہو ایسا، جو وہ نہ کھائے، سیب نہ کھائے. کیا نہ کھائے؟ کیا نہ کھائے؟ سیب جا رہا ہو اج ہر چیز رگڑی جان گے تے اللہ جی مہربانی جی، ہر چیز کھائی جان گے تے پی جان گے، جو جی چاہے رگڑ گئے تے پھر یا اللہ نیک اولاد دیں. حرام کھان والے تے سود کھان والے دی اولاداں نیک نہیں ہوندی. جناب بھوک لگی ہے، لاوارث سیب جا رہا ہے، دریا پر چلتے ہوئے جب اٹھایا تو کھا لیا، جب کھایا خیال آیا لاوارث ہے، مالک نہیں ہے. آپ نے کھا لیا ہے، یہ مال لکتا ہے، گمشدہ مال ہے، اس کا مالک ڈھونڈے. پیچھے چلے، جہاں سے پیچھے سے پانی آ رہا ہے، پیچھے ایک باغ تھا، ایک پودا، اس کی ٹہنیاں دریا میں جو ہے نا جھکی ہوئی ہیں اور وہیں سے سیب گر رہے. اب ان کے مالک کے پاس گئے، مہربانی فرمائیں ایک غلطی ہو گئی ہے، مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، بس انجانے میں بھوک کی وجہ سے اضطراری کیفیت میں نے وہ سیب کھا لیا ہے، اس کی کوئی معافی کا ذریعہ بتا دیجیے. اب وہ بھی جوہری تھے. کیا تھے؟ جوہری تھے، جوہری، ہیرے کی تلاش میں تھے، موتی کی تلاش میں تھے، لال کی تلاش میں تھے. کیا جی اینج معافی کوئی نہیں جی ہونی، معافی شافی کوئی نہیں جی حضور. کس طرح معافی نہیں؟ کہ آپ 5-6 مہینے خدمت کرو، پھر کچھ ڈیمانڈز اور بھی ہونگی، وہ پوریاں کرو گے تو معافی ملے گی. اچھا پھر کوئی اس طرح دا ہوندہ کہ ایک سیب دے پیچھے 6 مہینے رہی. اچھا فرمان لگے معافی دے دیو گے، یہ ہے رزق حلال، دے دیو گے. کہا ہاں 2-4 ڈیمانڈز اور بھی ہونگیاں، پوری کرو گے تو دے دیاں. کہا جی ساری منہ گا، بس سیب معاف کر دے، اور رزق جڑا اندر گئے نا وہ کسی طرح حلال ہو جائے بس. 6 مہینے 5 مہینے خدمت کی تھی تے بعد سارے معمولات رات دن ویکھے. جدو رات دن ویکھی نا تے رات تہجد ہوندی، صبح تلاوت قرآن، نماز، ذکر، عبادت، سچ بول دے نے، نگاہاں نیویاں رکھ دے نے، کم نال کم رکھ دے نے، ہر لمحہ عبادت رب دی جناب عبادت بندگی تابعداری گزر رہے. پورا معائنہ کیتا، اکھاں کھول کے ٹھوک وجا کے چیک کیتا. جدو 5-6 مہینے گزرن جی حضور ہونا آپ دے جڑی ڈیوٹی لائی سی پوری ہو گئی، ہونی اجازت فرما دی. کوئی نہیں اجازت. کہ جی معافی، کہ جی حالی معافی نہیں، ایک کام ہور کر دیو تے معافی دے دیاں گے. جی معافی کس طرح؟ کہ جی میری ایک بیٹی ہے، اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، نکاح کرو گے تے معافی دیاں گے. کہ جی یہ بھی منظور ہے.
کسی طرح رزق حلال ہو جائے. اللہ کرے سامنے جڑے اج کل احباب دوست 11ویں پکا لیں دیو نا سارے سونے 11ویں والے دی ماں باپ دی کردار نو بھی تھوڑا چیک فرما لو. چلو جی نکاح ہو گیا کا اندر چلے جائیں تہاڈی زوجہ تہاڈی اہلیہ تہاڈی گھر والی اندر جس ویلے اندر گئے کی ویکھیا حسین و جمیل جوان ایک خاتون نے کھڑے واپس تیزی نال ہوئے نہیں تسی کیا سی اندھیے لولیے لنگڑیے تے او ویکھدے بھی سن کھڑے بھی سن تے اے او تے نہیں فرمان لگے یہی تہاڈی اہلیہ ہے یہی تہاڈی زوجہ ہے یہی تہاڈی گھر والی. جی کس طرح کہ جی اندھی اسی لیے کہا کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گونگی اس لیے کہا کسی غیر مرد سے کلام نہیں کیا. بہری اس لیے کہا سماعت سے محروم اسی لیے کہا کہ کبھی اس نے غیر محرم کی بات سنی نہیں ہے. لنگڑی اسی لیے کہا کبھی اس چار دیواری سے باہر نکلی نہیں ہے. میرے بزرگوں جب ان مبارک ہستیوں کا نکاح ہوا تو پیدا غوث اعظم ہوتے ہیں. یہ ہے امانت کا صحیح استعمال. اللہ نے اولاد دی خود تربیت کی. جب تربیت کی اب بتائیں کہتے جی اللہ کرے ساڑھی قبر روشن ہو جائے. قبر روشن ہوئیے کہ نہیں ہونا دی. اللہ کرے کوئی دعا منگن والا ہوئے کام کرو گے تے دعا منگن والے نسل قیامت تک حضور غوث پاک دے نام دی 11ویں ختم دعا مرید قادری دنیا دے پئی ہوندی ہے. کیوں بھائی وجہ کیا ہے؟ پیچھے ماں باپ نے دادو نے نانو نے پرنانو نے سب نے اپنی نسل کو جو ہے نا تراشا ہے خدمت کی ہے نسل کا خیال کیا. بات بیٹا تھینک یو جزاک اللہ تشریف رکھے بیٹا. نسلوں کا خیال کیا ہے پردے کا خیال کیا ہے حیا کا خیال کیا ہے رزق کا خیال کیا ہے تربیت کی ہے رات دن پردہ کرایا ہے بیٹی کو سنبھالا ہے بیٹا ڈھونڈا ہے قابل ڈھونڈا ہے. جب رشتہ کیا ہے پھر ایسی پاک نسل پیدا ہوئی حضور غوث پاک کی اور ایسا فیض ہوا عرب و عجم تک پہنچ گیا. کیا ہے ہمارے ہاں تو یہی مسئلہ ہے بجی. اگر حق ادا ہو تو پھر مسائل نہ ہوں. یہ صرف میں کیونکہ تفصیل میں یہاں چلا گیا میرا ارادہ نہیں تھا آپ کی محبت دیکھ کے میں اس طرف چلا گیا. ماں باپ کا حق بنتا ہے ماں باپ کا کہ اولاد امانت ہے. نکاح کرتے ہوئے اچھی عورت دیکھیں ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا دیکھیں. جب ان کی شادی سنت شریعت کے طور پر اچھے انداز میں کر لی جائے گی اور پھر اچھا بچہ ڈھونڈ کر کی جائے گی نسل اچھی پیدا ہوگی. آج مسائل اسی لیے ہے کہ ڈبو جیسا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا جو مولوی سمجھتے ہیں. پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا یہ جناب ایک لبرل سٹیٹ ہوگی. میں کیا تیرا قصور نہیں تیری ماں باپ دا قصور ہے. تیری ماں تے تیرے باپ دا قصور ہے. سمجھے اگر وہ بندے دے پتر ہوندے تے بندے دا پتر پیدا کر دے انسان دے بچے ہوندے تے انسان دا پتر پیدا ہوندا. وجہ کیا ہے ان جیسے یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے پیچھے قصور ہے ان لوگوں کا. اور پھر میرے دوست سارا کچھ چھوڑ کر پھر اگلی ایک بات آپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری حکومت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہوئے تھے. ہے اجازت؟ ایک ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ وطن دے دیا یہ وطن بن گیا. اس وطن کے بننے کے بعد ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں.
ہم نے غلطی کیا کی؟ آج ہمارا ملک یہ جس طرز پر جا رہا ہے، اس میں ہمارا بہت بڑی کمیاں ہماری ہیں۔ ہمارا یہی جوان سعودیہ جا کے یہ ٹیشو باہر نہیں پھینکتا، دبئی جا کے باہر نہیں پھینکتا، یہی بندہ، لیکن یہاں کھانے کے ڈبے بھی روڈوں پر پھینک رہا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کر کے سارا کوڑا کرکٹ گلی میں ڈال دیتا ہے۔ وہاں جائیں تو ان کو بالکل یہ تھوک تک روڈوں پر نہیں پھینکتے، ادھر سارا کچھ آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، یہاں کیوں سمجھ نہیں ہے؟ کچھ اور چیزیں ہیں اس کے آگے پیش کرنے کی، صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم قصوروار ہیں۔ یہ ہمارا جیسے گھر کی صفائی ضروری ہوتی ہے، گھر کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان ہمارا گھر ہے۔ ہمارا گھر چار دیواری بعد میں ہے، پہلے گھر پاکستان ہے، پہلے گھر پاکستان ہے۔ اسی لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں دین کا نفاذ ہوگا، دین تخت پہ آئے گا، اسی لیے پاکستان بنایا گیا۔ 20 لاکھ قربانیاں دی گئیں، چھوٹے بچے جوان بڑے سب کی قربانیاں دی گئی، پھر جا کے یہ مارز وجود میں آیا یہ پاک وطن۔ کچھ ذمہ داریاں ہیں، اب جب تک ہم وہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے خیر نہیں پڑنے والی۔ پہلا نمبر، اب اس کے انتخاب میں اس کو چلانے والے 75 سال ہو گئے۔ 75 سال میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں بار بار؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا جلدی چلنا ہے نا، تو تھوڑا جلدی، یہ بس میرے رومال ہے جی، اس سے صاف کروں گا۔ 75 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، ایسے ہے جی؟ غلطی سے تو نہیں کہہ رہا 75، صحیح